بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم اردو کی کتاب کا دوسرا سبق یعنی نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ اردو زبان کی یہ شروع سے روایت رہی ہے کہ شعراء جب بھی اپنے دیوان یعنی شاعری کی کتاب مرتب کرتے تو سب سے پہلے آغاز میں حمد لکھتے اور اس کے فوراً بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کئی شعراء ایسے ہیں جنہوں نے صرف نعتوں پر پوری کتابیں لکھیں، اور اس کے علاوہ شاعری کی دوسری کتابوں کے اندر بھی بہت سے ایسے اشعار مل جاتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلا مولانا حالی کی مسدس میں بہت سے اشعار آپ کے حوالے سے ملتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں آپ کا جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ بھی سب شعراء ہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے غلامی کا تعلق جوڑنے پر سعادت محسوس کرتے ہیں۔ حفیظ طیب ایک بہت بڑے نعت گو شمار ہوتے ہیں جو صرف نعتیں لکھتے تھے۔ ہمارے سلیبس میں جو نعت ہے یہ نعت شاعر محشر رسول نگری کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب کے صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ اس صفحے کے آغاز میں نعت کے عنوان کے بعد تدریسی مقاصد لکھے ہوئے ہیں، اور پچھلے لیکچرز میں ہم بتا چکے ہیں کہ تدریسی مقاصد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سبق کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے تدریسی مقاصد پر نظر ڈالتے ہوئے ہم اس کے مختلف نکات کی تھوڑی سی تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ اس سبق کے مطالعے کے بعد بچے اس قابل ہوں گے کہ وہ نمبر 1 نعت کی صنف سے واقف ہو سکیں۔ آپ حمد پڑھتے ہوئے یہ جان چکے ہیں کہ حمد شاعری کی وہ صنف ہے جس میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور نعت ایسی صنف ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور ان کے سیرت و کردار کی بات ہوتی ہے۔ نمبر 2 انسانیت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جان سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ احسان کرنے سے ہم دوسرے شخص کو نقصان سے بچاتے ہیں، اور کسی پر سب سے بڑا احسان اس کی جان بچانا ہے۔ یعنی کوئی موت کے منہ میں جا رہا ہو تو ہماری وجہ سے اس کی جان بچ جائے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ لیکن ہم مسلمان اس دنیا کو بہت حقیر، معمولی اور بہت تھوڑی دیر کے لیے سمجھتے ہیں۔ ہم اگلی دنیا پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کا دن بہت خوفناک ہے، اس میں حساب کتاب ہوگا۔ اگر وہاں کوئی ناکام ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلے گا، جہنم میں جائے گا۔
اس لیے ہماری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جہانوں کے احسانات پر ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی لوگوں کو شر، فساد اور شرک سے نکال کر گئے اور ہمیں زندگی گزارنے کا ایک بہترین نظام دے کر گئے، جس کی وجہ سے ہم امن اور اطمینان سے دنیا میں رہ سکتے ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ گناہگار امتیوں کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے۔ اور یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ساری زندگی ان کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 3، نعت کے ادب و احترام کے تقاضے سمجھ سکیں، یعنی نعت پڑھنے سننے کے دوران میں ہمیں خاموشی، توجہ، محبت اور ادب کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نمبر 4، شعر فہمی کا سلیقہ سیکھ سکیں۔ شعر فہمی کا مطلب ہوتا ہے شعر کو سمجھنا، شعر کا فہم حاصل کرنا، یعنی یہ نعت پڑھنے کے بعد ہم میں پہلے کی نسبت شعر کو سمجھنے کی زیادہ قابلیت ہوگی اور ہم شعر سے مطلب نکالنا سیکھ سکیں گے۔ نمبر 5، قافیہ اور ردیف کی شناخت کر سکیں۔ شناخت کا مطلب ہے پہچان۔ سب سے پہلے میں آپ کو قافیہ کی تعریف بتا دیتا ہوں۔ ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ مثلاً اس نظم کے دونوں مصرعوں کے آخر میں قافیہ ہے، پہلے شعر میں سنایا، دکھایا، اور پھر باقی شعروں کے بالکل آخر میں بتایا، آیا، جگایا، بچایا، جگمگایا اور جھکایا، ان سب کی آواز ایک جیسی ہے، اس لیے یہ قافیے ہیں، اور ایسے الفاظ کو ہم قافیہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ردیف کی تعریف، ہم آواز الفاظ کے بعد جو لفظ یا الفاظ بغیر کسی تبدیلی کے دہرائے جاتے ہیں انہیں ردیف کہا جاتا ہے۔ اس نعت میں تو صرف قافیے ہیں اور قافیوں کے بعد کوئی ردیف موجود نہیں، لیکن میں آپ کو علامہ اقبال کی ایک بہت مشہور نظم دعا کا ایک شعر سناتا ہوں۔ اس میں قافیے کے بعد ردیف موجود ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ تمنا اور خدایا کے الفاظ قافیے ہیں اور ان کے بعد میری ردیف ہے۔ اس نعت کے خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں: عقبہ، بزم جہاں، شمع ہدایت، غافل، توحید۔ اب ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کے معانی لکھتے ہیں۔ الفاظ معانی: نعت ایسی نظم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ نبی، خبر دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کو نبی بناتا ہے وہ اپنے پیغامات اس تک پہنچاتا ہے اور آگے وہ نبی دوسرے انسانوں تک پیغام پہنچاتا ہے۔ پیغام حق، حق کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام، انسانیت
انسانیت کا مطلب ہے انسان بننا یا ہونا۔ عقبہ آخرت، راز چھپی ہوئی بات۔ نور روشنی۔ بزم جہاں دنیا کی بزم، دنیا کی محفل۔ غافل غفلت کرنے والا، سستی کرنے والا، لاپرواہی سے کام لینے والا۔ کفر و شر، کفر کا مطلب ہے خدا کا انکار اور شر کا مطلب ہے فساد، شرارت۔ ہر سو، ہر طرف۔ توحید، ایک خدا کو ماننا یا خدا کو ایک ماننا۔ شعائیں، کرنیں۔ جگمگایا، روشن کر دیا، روشن ہو گیا۔ خالق پیدا کرنے والا۔ در دروازہ، مخلوق پیدا کی گئی چیزیں۔ اب میں اس نظم کو پڑھ دیتا ہوں۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ پھیلیں جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، پھیلیں جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کو آپ نے سمجھ لینا ہے اور اس کے الفاظ معنی اپنی نوٹ بک میں لکھ لینا ہے۔ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔